کہ اللہ تبارک و تعالی انعام سے پہلے ضرور آزماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کا اصول قدرت کہ اللہ تبارک و تعالی جب بھی کسی کو انعام عطا فرماتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی انعام سے پہلے آزماتے ضرور ہیں۔ انعام سے پہلے اللہ تبارک و تعالی آزمائش کے اندر ضرور مبتلا فرماتے ہیں۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھ لیں جیسے کہ آپ دوائی کی بوتلوں کے اوپر ایک جملہ لکھا ہوا پاتے ہیں۔ دوائی کی بوتل کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ دوا پینے سے پہلے دوا کو اچھی طرح ہلا لیں، اس کو جھنجھوڑ لیں، آپس میں مکس کر لیں، بوتل کو اچھی طرح ہلا لیں۔ تو اب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آزمائش سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی انعام سے پہلے بندے کو جھنجھوڑتے ہیں، ہلاتے ہیں۔ دوا کی بوتل کو اس لیے ہلایا جاتا ہے کہ ہلا کر اس کو پئیں گے تو اس دوا کے سارے اجزاء آپس میں مکس ہو جائیں گے، یہ دوا آپ کے لیے نعمت کا سبب بنے گی، آپ کے لیے شفا یابی کا سبب بنے گی۔ اس لیے پینے سے پہلے دوا کو اور دوا کی بوتل کو اچھی طرح ہلا لیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی جب کسی بندے کو انعام عطا فرماتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی آزماتے ہیں، جھنجھوڑتے ہیں بندے کو۔ اس کی شہادت قرآن مجید کے اندر موجود ہے، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے آزمایا تو آزمانے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے انہیں انعامات سے نوازا، لیکن انعام دینے سے پہلے، دنیا کی امامت اور قیادت سے پہلے، دنیا کی امامت اور قیادت کے منصب عظیم پر فائز ہونے سے پہلے اللہ تعالی نے خوب آزمایا، آزمائشوں کے اندر مبتلا فرمایا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، آقا علیہ السلام کی ولادت بسعادت، آقا علیہ السلام کی تشریف آوری، یہ بھی بہت بڑا انعام ہے اور اس سے بڑا انعام کوئی ہو نہیں سکتا۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا بڑا انعام، اتنی بڑی نعمت عطا فرمائیں، اللہ تعالیٰ آزمائیں نا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی آزمائش نہ آئے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے حضرت عبد المطلب کو بھی آزمایا ہے، حضرت عبداللہ کو بھی آزمایا ہے، حضرت آمینہ کو بھی آزمایا ہے۔ ان کی آزمائش بھی میں آپ کے سامنے عرض کروں گا، اور یہ بات بھی عرض کی جائے گی کہ جب حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا پر آزمائشیں آئیں تو وہ کیسے روئیں، انہوں نے آنسو کیسے بہائے، اور ان پر کیسے قیامت ٹوٹی، اور ان کا دل کیسے کرچی کرچی ہوا، انہوں نے اپنے آنسو کو کیسے اپنے دامن میں چھپایا۔ اور یہ بات بھی عرض کروں گا کہ آقا علیہ السلام کی ولادت بسعادت کے وقت اور کون سے ایسے عجائب اور غرائب کا ظہور ہوا، اور پھر آخر میں آپ کے سامنے آج کل جو بیماری بہت زیادہ عام ہے، راول پنڈی، اسلام آباد، کراچی، حیدرآباد، بلکہ ملک پاکستان کے تمام صوبہ جات میں آنکھوں کی بیماری، آشوب چشم کی بیماری عام ہے۔ تو اس بیماری کے متعلق ایک وظیفہ، ایک دعا بھی آپ کے سامنے عرض کروں گا انشاءاللہ العزیز۔ اس دعا اور اس وظیفے کی برکت سے نہ صرف یہ کہ آپ اس بیماری سے محفوظ اور مامون ہوں گے، بلکہ جو لوگ اس بیماری کے اندر، آنکھوں کی بیماری کے اندر مبتلا ہیں، اللہ تبارک و تعالی انہیں بھی شفا یابی نصیب فرمائیں گے۔ حضرت عبد المطلب کی سب سے پہلے آزمائش ہوئی ہے، اور حضرت عبد المطلب کی آزمائش سے پہلے یہ بھی عرض کر دوں کہ حضرت عبد المطلب کا اپنا نام عبد المطلب نہیں بلکہ ان کا نام شیبہ تھا۔ شیبہ اس شخص کو کہا جاتا ہے کہ جس کے بال سفید ہوں، تو عبد المطلب وہ شخصیت تھے کہ جن کے بال بچپن ہی سے سفید تھے،
اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سب سے پہلی آزمائش یہ آئی کہ ان کے والد ان کے بچپن میں ہی رخصت ہو گئے۔ ان کی والدہ حضرت سلمہ ان کو مکہ سے مدینے کی طرف لے کر چلی گئیں اور اپنے ننیال لے کر چلی گئیں، اپنے میکے چلی گئیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کرنا یہ ہوا کہ مکہ مکرمہ کا ایک حارثی شخص مدینے میں گیا، اس نے دیکھا کہ ایک لڑکا ہے بڑا ہونہار، بڑا باصلاحیت، با استعداد، تیر اندازی میں بڑا مہارت رکھتا ہے، بڑی مہارت رکھتا ہے، بڑا ماہر ہے۔ واپس آئے اور آ کر ان کے چچا سے یہ کہا، شیبہ کے چچا سے جن کا نام تھا مطلب، کہ تمہارا بیٹا یعنی تمہارا بھتیجا مدینے کے اندر تیر اندازی کی بڑی مہارت کے جوہر دکھا رہا ہے، تم یہاں پر سخاوت کے پیکر بنے ہوئے ہو، بڑے مہمان نواز بنے ہوئے ہو، لوگوں پر اپنی مال و دولت نچھاور کر رہے ہو، اور تمہارا بیٹا تمہارا بھتیجا وہاں پر رل رہا ہے، اس کو اپنے پاس لے کر آؤ، اس کی تربیت کرو، جو تربیت چاچا کر سکتا ہے، دادیحال والے کر سکتے ہیں، ننیال والے نہیں کر سکتے، کیونکہ ننیال کی طرف سے بچے کو محبت زیادہ ملتی ہے، پیار زیادہ ملتا ہے، تربیت بچے کو دادیال کے اندر ملتی ہے، والد کی طرف سے ملتی ہے، والد کے والدین کی طرف سے ملتی ہے۔ تو بہرحال مطلب گئے اور اپنے بیٹے کو اٹھا کے لایا، بھتیجے کو اٹھا کے لائے۔ تو جب یہ مدینے سے مکہ کی طرف آنے لگے تو ان کو اپنے آگے بٹھایا، تو لوگوں نے یہ سمجھا کہ شاید مطلب ایک غلام لے کر آئے ہیں، تو اس لیے لوگوں نے ان کو عبد المطلب کہنا شروع کر دیا کہ مطلب کا غلام، تو پھر یہی نام ان کا مشہور ہو گیا عبد المطلب، ورنہ ان کا اپنا اصل نام شیبہ تھا۔ تو ایک آزمائش تو عبد المطلب پر یہ آئی کہ بچپن ہی میں والد کا سایہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ پھر دوسری آزمائش یہ آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انہیں ایک خواب آیا، اور خواب کے اندر انہوں نے دیکھا کہ آب زمزم مجھے کھودنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اور کھودنا بھی اکیلے ہے، تنے تنہا ہے۔ اب اندازہ لگائیں کہ اکیلا تنے تنہا ایک آدمی کتنا ہی طاقتور، کتنا ہی باصلاحیت، کتنا ہی نوجوان کیوں نہ ہو، اس کو اکیلے اگر اتنا بڑا کنواں کھودنا پڑے تو کتنی مشقت اٹھانی پڑتی ہے، کتنی تکلیف اٹھانی پڑتی ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں آزمائشوں کے بعد پھر انعام یہ عطا فرمایا کہ جب آب زمزم کھودا گیا، آب زمزم نکلا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عبد المطلب کو خانہ کعبہ کا متولی اور وارث بنا دیا۔ آزماتے ضرور ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ، آزمانے کے بعد انعام بھی پھر عطا فرماتے ہیں۔ دوسری آزمائش حضرت عبداللہ کی ہوتی ہے۔ عبداللہ بڑے خوبصورت تھے، بڑے خوبصورت، حسین و جمیل شکل و صورت کے مالک، خوبصورتی کے شرارے کئی میلوں دور سے دکھائی دیتے تھے۔ پیدا ہوئے، عبد المطلب نے نظر مانی تھی کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے 10 بیٹے عطا فرما دیے تو ایک بیٹا میں اللہ کے نام پر ذبح کروں گا۔ 10واں بیٹا عبداللہ پیدا ہوا، لیکن لوگوں نے کہا کہ تم اس طرح خوبصورت بیٹے کو، اتنے حسین و جمیل بیٹے کو ذبح کرو گے، مناسب نہیں ہے، تم اس طرح کرو کہ تم اس کی جگہ پر 10 اونٹ ذبح کر لو۔ قرآن اندازی کی گئی، قرآن اندازی کے نتیجے میں پہلے 10 اونٹوں کی قرآن اندازی ہوئی، لیکن نام حضرت عبداللہ کا نکلا۔ پھر مزید 10 اونٹ اور ملا دیے، 20 اونٹ، اور قرآن حضرت عبداللہ کے نام نکالا گیا، تب بھی نام حضرت عبداللہ کا نکلا۔ 30 اونٹ، 40، 50، 60، 70، 100، جب 100 اونٹوں کا قرآن نکالا گیا، قرآن اندازی کی گئی، تو تب جا کے نام اونٹوں کے نام، قرآن جو ہے اونٹوں کے نام نکلا۔ تو حضرت عبد المطلب نے حضرت عبداللہ کے بجائے 100 اونٹ ذبح کیے۔ اس لیے ایک بدو، ایک دیہاتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر کہا کہ یا ابن ذبیحین، یا ابن ذبیحین، اے 2 ذبیح اللہ کی اولاد۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں بالکل میں ابن ذبیحین ہوں، ایک میں اسماعیل السلام کی اولاد میں سے ہوں، وہ بھی اللہ کے نام پر ذبح ہوئے تھے، وہ بھی ذبیح اللہ تھے، اور میں حضرت عبداللہ کا بیٹا ہوں، میرا والد بھی ذبیح اللہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی قربانی کو بھی قبول فرمایا ہے۔
دوسری آزمائش پھر حضرت عبداللہ پر یہ آئی کہ عبداللہ جب مکہ سے مدینہ کی طرف جا رہے ہیں، راستے میں ایک عورت ملتی ہے، فاطمہ نامی ایک عورت، فریفتہ ہو جاتی ہے، شادی کی آفر کرتی ہے، لیکن حضرت عبداللہ انکار فرما دیتے ہیں۔ تو وہ عورت کہتی ہے اچھا اگر تم مجھ سے شادی نہیں بھی کرتے تو مجھ سے ویسے تعلقات استوار کر لو۔ حضرت عبداللہ جواب دیتے ہیں کہ میں ایسا کام نہیں کرنا چاہتا جو میری برادری کے لیے، میرے خاندان کے لیے، میری فیملی کے لیے بے عزتی اور بدنامی کا باعث ہو۔ چلے گئے، بنو زہرہ کے قبیلے کی ایک عورت حضرت آمینہ سے شادی کی۔ حضرت آمینہ بڑی حلم و بردباری والی، بڑی اخلاق والی، بڑے کردار والی اور حسن و جمال والی عورت تھی، ان سے شادی کر لی۔ شادی کرنے کے بعد جب دوبارہ واپس مکہ مکرمہ آئے تو یہ فاطمہ نامی عورت دوبارہ ملی۔ اس نے کہا کہ تمہاری پیشانی کے اوپر وہ نور، وہ چمک، وہ دمک نہیں دکھائی دیتی جو شادی سے پہلے دکھائی دیتی، لگتا ہے تم نے شادی کر لی ہے۔ حضرت اللہ نے کہا کہ ہاں میں شادی شدہ ہوں، کیونکہ وہ نور نبوت حضرت عبداللہ کے صلب سے حضرت آمینہ کے رحم میں منتقل ہو چکا تھا۔ تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ آزماتے ہیں۔ حضرت عبداللہ کی آزمائش اس طرح ہوئی ہے، کیونکہ انعام جو بہت بڑا عطا فرمانا تھا۔ تیسری آزمائش حضرت آمینہ کی ہوتی ہے۔ حضرت آمینہ شادی کے چند دنوں کے بعد اپنے خاوند کی جدائی کے صدمے سے دوچار ہوتی ہیں، اور انہیں اپنے خاوند کی جدائی کا صدمہ برداشت کرنا پڑتا ہے کہ ایک قافلہ آتا ہے تجارت کا، ایک قافلہ، حضرت عبداللہ ان کے ساتھ تجارت کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں اور نصیحت اور وصیت کر کے جاتے ہیں کہ بس پریشان نہ ہونا، غم زدہ مت ہونا، میں چند ہی عرصے کے بعد واپس آ جاؤں گا۔ لیکن واپس حضرت عبداللہ زندہ تشریف نہیں لائے، بلکہ ان کی لاش واپس آئی ہے۔ تو اندازہ لگائیں کہ ایک عورت، جوان العمر عورت، اور حضرت عبداللہ کی اس وقت عمر 18 سال تھی، 18 سال کا نوجوان خاوند اس کا فوت ہو جائے تو اس پر کیا بیتے گی، کیا گزرے گی؟ بڑی آزمائش آئی ان پر، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ انعام سے پہلے چونکہ آزماتے ہیں۔ انعام جو اتنا بڑا عطا فرمانا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں، آقا علیہ السلام کی صورت میں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں آزمایا ہے، آزمائش کے اندر انہیں مبتلا فرمایا ہے۔ ولادت کے وقت بڑے عجیب و غریب قسم کے حالات مشاہدے کے اندر آئے ہیں۔ حضرت آمینہ فرماتی ہیں کہ 9 مہینے یہ بچہ میرے حمل میں رہا، لیکن ایک دن بھی مجھے حمل کی مشقت نہیں اٹھانی پڑی، مجھے حمل کی اذیتوں سے اور تکلیفوں سے دوچار نہیں ہونا پڑا۔ حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ عورت جب حاملہ ہو تو یہ 9 مہینے کی مدت، 8-9 مہینے کی مدت کتنی مشقت والی ہوتی ہے، کتنی تکلیف دہ اور اذیت دہ ہوتی ہے۔ فرماتی ہے مجھے ایک دن بھی محسوس نہیں ہوا کہ میرے پیٹ میں حمل ہے۔ حضرت آمینہ فرماتی ہیں کہ یہ بچہ جب میرے پیٹ کے اندر آیا تو میں جب تیز دھوپ کے اندر دوپہر کے وقت راستے میں اور صحراؤں میں چلتی تھی، بادل کا ایک ٹکڑا آتا اور مجھ پر آ کر سایہ کر دیا کرتا تھا۔ حضرت آمینہ فرماتی ہے کہ یہ بچہ جب میرے حمل کے اندر آیا تو میں پتھریلی زمین پر چلتی تھی، پتھر میرے لیے موم بن جایا کرتے تھے۔ میں راستے میں چلا کرتی تھی، درخت جھک کر مجھے سلامی پیش کیا کرتے تھے۔ میں کنویں کے اوپر پانی لینے کے لیے جاتی تو پانی خود بخود ابھر کر کنویں کے منڈیروں کے اوپر آ جاتا، کنویں کے کناروں پر آ جاتا۔ میری سہیلیاں مجھے کہتی کہ آمنہ تھوڑی دیر اور کھڑی رہو، تم جب کنویں پر آتی ہو ہمارے لیے پانی بھرنا آسان اور سہل ہو جاتا ہے۔ انعام اتنا بڑا ہے، تو جب انعام اتنا بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمانا تھا تو پھر آزمائش تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمانی تھی۔ حضرت آمینہ فرماتی ہے کہ ایک دن میں نے خواب دیکھا اور خواب کے اندر مجھے بتلایا گیا کہ تم نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں بننے والی ہو۔ اللہ تبارک و تعالی تمہیں اس حمل کے نتیجے میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ایک خوبصورت اور حسین و جمیل بیٹا عطا فرمانے والے۔ میرے مسلمان بھائیوں، حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے قرب ولادت
ایک سرخ ستارے کو آسمان دنیا پر چمکتے اور دمکتے دیکھا ہے۔ یہودیوں کی کتاب تورات کے اندر لکھا ہے کہ جب یہ ستارہ آسمان دنیا پر چمکے گا تو یہ اس بات کی نشانی ہوگی کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہونے والے ہیں۔ اس لیے یہود مضطرب ہو گئے اور ان کا اضطراب اور زیادہ بڑھ گیا جب یہ ستارہ چمکا۔ انہوں نے یہودیوں کے تمام قبائل کی عورتوں سے تفتیش کی کہ کون سی عورت حاملہ ہے، لیکن کوئی بھی عورت یہودیوں میں حاملہ نہ نکلی۔ پھر ایک یہودی مکہ مکرمہ آیا اور مدینہ منورہ آیا، اس کو پتہ چلا کہ قریش خاندان کی ایک عورت آمنہ ہے جو کہ حمل سے ہے۔ وہ یہودی نے شور و غل مچایا اور اس نے کہا کہ اب یہ نبوت ہے یہ بنو اسحاق سے بنو اسماعیل کی طرف منتقل ہونے والی ہے۔ میرے بھائیوں، آقا علیہ السلام کی جب ولادت باسعادت ہوئی، سیدہ آمنہ فرماتی ہیں کہ جس رات آقا علیہ السلام اور ننھے محمد کی آمد ہوئی، ولادت ہوئی، میرے گھر کے اندر جو چراغ تھا اس چراغ کو جلانے کے لیے تیل تک میرے پاس موجود نہیں تھا، لیکن عظمت اتنی تھی، رفعت اتنی تھی، بلندی اتنی تھی، خیر و برکتیں اتنی زیادہ تھیں، سعادتیں اتنی زیادہ تھیں کہ جب ننھے محمد مصطفیٰ آصف مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو ستاروں نے جھک کر میرے سامنے سلامی پیش کی۔ ستارے کیوں جھکے؟ ستاروں کے جھکنے کا کیا مقصد؟ ستاروں کی سلامی کا کیا مقصد؟ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ آسمان دنیا کے ستارے کتنے بلند و بالا ہیں، لیکن یہ بھی آقا علیہ السلام کے سامنے جھک رہے ہیں۔ اس لیے دنیا والوں، تم کتنے ہی بلند و بالا کیوں نہ ہو، تم کتنے ہی مال و دولت والے کیوں نہ ہو، تم کتنے ہی بڑے وڈیرے چودھری بادشاہ کیوں نہ ہو، تمہیں آقا علیہ السلام کے سامنے جھکنا پڑے گا۔ دنیا کے بادشاہوں کو پیغام تھا کہ تمہیں اپنی بادشاہت پر بڑا ناز ہے، بڑا فخر ہے، لیکن اب تمہاری بادشاہتیں ساری کی ساری ختم ہونے والی ہیں۔ تم بادشاہ دو عالم، رحمت دو عالم، شاہ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تمہیں جھکنا پڑے گا۔ بہرحال سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں بچے کی ولادت ہوئی، نام رکھنے کا مرحلہ آیا، 7ویں دن بچے کا نام رکھنا ہوتا ہے، عقیقہ بھی مسنون ہے، نام رکھنا بھی مسنون ہے۔ 7ویں دن بچے کے بالوں کو کاٹ کر چاندی کے برابر صدقہ کرنا یہ بھی مسنون ہے، لیکن بچے کا نام کا جو مرحلہ ہے یہ بڑی اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ اسلامی نام رکھا جائے، اچھا نام اگر بچے کا رکھا جائے تو اس نام کے اثرات بچے کی زندگی پر بڑے مرتب ہوتے ہیں۔ اس لیے نام کے متعلق جب مشورہ ہوا تو حضرت عبد المطلب نے کہا کہ اس بچے کا نام محمد رکھا جائے گا۔ سب کہتے ہیں صلی اللہ، محبت کے ساتھ محمد نام اس کا رکھا جائے گا۔ اب یہ محمد نام کتنی عظمتوں والا ہے، یہ محمد نام کتنی برکتوں والا ہے، یہ محمد نام کتنی بڑی سعادتوں والا ہے، بے شمار اس کے فضائل اور مناقب و فوائد و ثمرات ہیں، لیکن صرف اگر معنی پر آپ غور کریں تو اس کے معنی سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ نام محمد کتنی عظمتوں والا، کتنی سعادتوں والا ہے، کیونکہ محمد کا معنی یہ ہے الذی یحمد مرتم بعد مرہ۔ محمد اسے کہتے ہیں کہ جس کی بار بار تعریف کی جائے، محمد اسے کہتے ہیں کہ جس کی بھی تکرار تعریف کی جائے، محمد اسے کہتے ہیں کہ جس کی ساری جہاں تعریف کرے، محمد اسے کہتے ہیں کہ جس کے سارا جگ اس کی تعریف کرے، لیکن اس کی تعریف اتنی بے شمار ہو، اس کی تعریف کے اندر ایسی جامعیت ہو، اس کی تعریف کے اندر ایسی مانعیت ہو، اس کی تعریف اتنی زیادہ ہو کہ سارے جہاں والے اس کی تعریف کرتے کرتے تھک جائیں، لیکن اس کی تعریف نہ اسے محمد کہتے ہیں۔ نہیں سمجھے آپ؟ اس لیے تو سبحان اللہ نہیں بولی آپ نے، ہیں جی؟ نہیں سمجھے؟ سمجھاتا ہوں۔ محمد اسے کہتے ہیں الذی یحمد مرتم بعد مرہ، کہ جس کی بار بار تعریف کی جائے، جس کی سارا جہاں تعریف کرے،
محمد اسے کہتے ہیں جس کی سارے انبیاء تعریف کریں، محمد اسے کہتے ہیں کہ جس کی سارے صحابہ تعریف کریں، محمد اسے کہتے ہیں کہ جس کی تابعین تعریف کریں، محمد اسے کہتے ہیں کہ جس کی تبع تابعین تعریف کریں، محمد اسے کہتے ہیں کہ جس کی ائمہ مجتہدین تعریف کریں، محمد اسے کہتے ہیں کہ جس کی کتب ابدال تعریف کریں، محمد اسے کہتے ہیں کہ جس کی بزرگان دین تعریف کریں، محمد اسے کہتے ہیں کہ جس کی حاجی اور نمازی تعریف کریں، محمد اسے کہتے ہیں کہ جس کی عرب والے تعریف کریں، محمد اسے کہتے ہیں کہ جس کی عجم والے تعریف کریں، محمد اسے کہتے ہیں کہ جس کی مغرب والے تعریف کریں، محمد اسے کہتے ہیں کہ جس کی مشرق والے تعریف کریں، محمد اسے کہتے ہیں کہ جس کی شمال والے تعریف کریں، محمد اسے کہتے ہیں کہ جس کی جنوب والے تعریف کریں۔ ارے محمد اسے کہتے ہیں کہ جس کی اپنے تعریف کریں، محمد اسے کہتے ہیں کہ جس کی بیگانے تعریف کریں، محمد اسے کہتے ہیں کہ جس کی دوست تعریف کریں، محمد اسے کہتے ہیں کہ جس کی دشمن تعریف کریں، محمد اسے کہتے ہیں جو اس کے مطیع و فرمانبردار اس کی تعریف کریں، محمد اسے کہتے ہیں جو اس کی نبوت کا انکار کرنے والے تعریف کریں، محمد اسے کہتے ہیں کہ جس کی سارے انسان تعریف کریں، محمد اسے کہتے ہیں کہ جس کی ساری جناتی دنیا تعریف کرے، محمد اسے کہتے ہیں کہ جس کی ملائکہ تعریف کریں، محمد اسے کہتے ہیں کہ جس کی سید الملائکہ جبرائیل امین تعریف کرے، محمد اسے کہتے ہیں کہ جس کی رب تعریف کرے، محمد اسے کہتے ہیں کہ جس کی ساری کائنات تعریف کرے، لیکن اس محمد کی تعریف اتنی زیادہ ہو، اس محمد کی تعریف اتنی جامع ہو، اس محمد کی تعریف کا مضمون اور موضوع اتنا زیادہ طویل اور لمبا اور تفصیلی ہو کہ ساری جہاں والے مل کر بھی اس کی تعریف کریں، سارے جہاں والے تعریف کرتے کرتے ان کی زبانیں تھک جائیں، سارے جہاں والے اس کی تعریف سنتے سنتے ان کے کان تھک جائیں، سارے جہاں والے اس کی تعریف لکھتے لکھتے تھک جائیں، لیکن محمد وہ عظیم شخص ہے، محمد اسے کہتے ہیں کہ سارے جہاں والے تھک تو سکتے ہیں، سارے جہاں والے بولتے بولتے ان کی زبانیں تو تھک سکتی ہیں، سارے جہاں والے اس کی تعریف سنتے سنتے تھک تو سکتے ہیں، محمد اسے کہتے ہیں کہ جس کی تعریف لکھنے والے کاتبین قلم نگار سوانح حیات لکھنے والے قلم نگار تھک تو سکتے ہیں، لیکن اس محمد کی تعریف ختم نہیں ہو سکتی، اسے محمد کہتے ہیں۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ محمد کہتے ہیں۔ محمد نام رکھا گیا۔ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں کہ جب بچہ پیدا ہوا، عرب کے دستور کے مطابق دوسرے قبائل سے، دوسرے دیہاتوں سے عورتیں آئیں اور عورتوں نے آ کر بچوں کو اٹھانا شروع کر دیا، بچوں کو گود لینا شروع کر دیا۔ میرے گھر کے اندر بھی آئیں عورتیں، میرے گھر کے اندر بھی آئیں عورتیں، اور قبیلہ بنو سعد کی عورتیں بھی آئیں، لیکن بات یہ تھی کہ قبیلہ بنو سعد سے جو عورتیں آئی تھیں ان میں حضرت حلیمہ بھی تھیں، لیکن حلیمہ لیٹ ہو گئیں، حلیمہ بر وقت نہ پہنچ سکیں، اس لیے کہ حلیمہ کی جو سواری تھی وہ بڑی دبلی پتلی لاغر اور کمزور تھی۔ راستے میں سیلیوں نے 2-3 مقامات پر انتظار بھی کیا، ایک موقع پر انتظار کیا، حلیمہ پہنچ گئیں، دوسری مرتبہ انتظار کیا، پھر بھی حلیمہ کی سواری پہنچ گئی، تیسری مرتبہ سیلیوں نے جواب دے دیا، ہاتھ کھڑے کر دیے، کہا کہ حلیمہ اگر ہم تمہارا انتظار کرتے کرتے اسی طرح راستے میں رکتی رہی تو شام تک بھی واپس نہ آ سکیں گی، اس لیے اب تم پیچھے آہستہ آہستہ آتی رہو، ہم تو جا رہی ہیں۔ تو ساری عورتیں آ گئیں مکہ مکرمہ، اور آ کر انہوں نے بچوں کو گود لے لیا۔ اماں آمینہ کے پاس بھی آئیں، لیکن اماں آمینہ نے کہتی ہیں کہ جو بھی عورت اس بچے کے متعلق پوچھتی اور پوچھ کر جب اسے پتہ چلتا کہ یہ بچہ تو یتیم ہے، بچہ تو یتیم ہے، کیونکہ میں عرض کر چکا ہوں کہ آقا علیہ السلام کی ولادت باسعادت سے 3 ماہ قبل 18 سال کی عمر میں حضرت عبداللہ اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے، تو عورتوں نے سوچا ہمیں معاوضہ کون دے گا، ہمیں وظیفہ
کون دے گا؟ اس لیے ساری عورتوں نے ننھے محمد کو چھوڑ دیا، کسی نے بھی نہیں اٹھایا۔ حلیمہ سعدیہ دیر سے پہنچی، سارے بچے جو امیروں کے بچے تھے، رؤسا کے جو بچے تھے، سرداران مکہ کے جو بچے تھے، وڈیروں کے جو بچے تھے، ہاں جی وڈیروں کے جو بچے تھے وہ تو اٹھا لیے، اب ایک ننھے محمد ہی بچے تھے، ننھے محمد ہی بچے تھے۔ حلیمہ سعدیہ جب تشریف لاتی ہیں اور ننھے محمد مصطفیٰ آصف مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے پردہ ہٹایا جاتا ہے، حلیمہ سعدیہ جانچ لیتی ہیں، پرکھ لیتی ہیں، بچہ ہے تو یتیم لیکن پورے جہاں کا سردار ہے، بچہ بڑا خوبصورت ہے، بچہ بڑا حسین اور جمیل ہے، لیکن آپ تصور کیجئے، اندازہ لگائیے کہ ایسے موقع کے اوپر کہ جب ایک بیوہ عورت ہو اور اس بیوہ عورت کے بچے کو عورتیں یہ کہہ کر، یہ سمجھ کر کہ یہ یتیم بچہ ہے، اس کی تربیت کے نتیجے میں ہمیں معاوضہ وظیفہ کون دے گا، تو اس بیوہ عورت پر کیا گزرتی ہوگی، اس بیوہ عورت کے زخم کس قدر تازہ ہو چکے ہوئے ہوں گے، اس وقت سیدہ آمینہ پر کیا گزری ہوگی، اس وقت سیدہ آمینہ کا دل کیسے کرچی ہوا ہوگا، اس وقت سیدہ آمینہ کے کیا جذبات اور احساسات ہوں گے، اس وقت سیدہ آمینہ کی آنکھوں سے کن جذبات اور احساسات کے ساتھ آنسوں کی برسات ہوئی ہوگی، لیکن سیدہ آمینہ اپنے آنسوں کو اپنے دامن میں چھپا لیتی ہیں، عالم تصور میں اپنے خامن کو یاد کرتی ہیں، اور اپنے خامن کو یاد کر کے اپنے خامن کی یاد جب انہیں ستاتی ہے، تڑپاتی ہے، تو عالم تصور میں وہ اپنے خامن کے متعلق اپنے ان جذبات اور احساسات کا اظہار ان الفاظ کے اندر کرتی ہیں کہ کاش کہ آج اگر عبداللہ زندہ ہوتے تو میرے بچے کو یتیم سمجھ کر کوئی بھی چھوڑ کر نہ جاتی، کاش کہ آج اگر عبداللہ زندہ ہوتے تو اپنے ننھے محمد کو دیکھ کر کس قدر خوش ہوتے، کاش کہ آج اگر عبداللہ زندہ ہوتے تو اپنے بیٹے کو عکاظ بازار کے اندر لے کر جاتے، کاش کہ آج اگر عبداللہ زندہ ہوتے تو اپنے بیٹے کو سیر و تفریح کے لیے انگلی پکڑ کر لے کر جاتے، کاش کہ آج اگر عبداللہ زندہ ہوتے تو اپنے ننھے محمد کے لیے کھلونے خرید کر لاتے، کپڑوں کے جوڑے خرید کر لاتے، کاش کہ آج اگر عبداللہ زندہ ہوتے تو اپنے ننھے محمد مصطفیٰ کے رخساروں کو چومتے، ان کو بوسہ دیتے، کاش کہ آج اگر عبداللہ زندہ ہوتے تو آج یہ قبیلہ بنو سعد سے آنے والی عورتیں میرے اس لخت جگر کو، میرے اس نور نظر کو یتیم سمجھ کر، یتیم کہہ کر کوئی بھی چھوڑ کر نہ جاتی۔ سیدہ آمینہ انہی جذبات اور احساسات کا اظہار کر ہی رہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک ندا آتی ہے، قدرت پکار اٹھتی ہے اور قدرت کہتی ہے کہ آمنہ فکر نہ کر، آمنہ غم نہ کر، آمنہ پریشان نہ ہو، آمنہ مغموم نہ ہو، آمنہ کبیدہ خاطر نہ ہو، آمنہ غم زدہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ آج اگر اس کا باپ عبداللہ زندہ نہیں جو اس کو دیکھ کر خوش ہو رہا ہے تو سن، اللہ تبارک و تعالی جو اس کا رب ہے وہ آسمان دنیا سے اس کو دیکھ کر خوش ہو رہا ہے۔ قد نرا تقلب وجہک فی السماء۔ آمنہ غم نہ کر، آمنہ کبیدہ خاطر نہ ہو، آمنہ پریشان نہ ہو، آمنہ مغموم نہ ہو۔ آج اگر تیرے اس بیٹے کے رخساروں کو چومنے والا کوئی نہیں تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں قرآن اس پر نازل کروں گا، قرآن والضحیٰ کہہ کر اس کے رخساروں کو چومے گا۔ آمنہ غم نہ کر، آمنہ کبیدہ خاطر نہ ہو۔ آج اگر اس کا باپ عبداللہ زندہ نہیں جو اس کے سر پر دست شفقت رکھے اور سرپرستی کا ہاتھ رکھے تو پریشان مت ہو۔ واللیل اذا سجا کہہ کر میں اس کے کالی زلفوں پر ہاتھ پھیروں گا۔
آمنہ غم نہ کر، آمنہ کبیدہ خاطر نہ ہو، تیرا یہ بیٹا اکیلا عکاظ بازار میں نہیں جائے گا۔ عبداللہ ہوتے اس کو اکیلے عکاظ بازار میں لے کر جاتے، لیکن تیرا بیٹا میرا پیغمبر جب عکاظ بازار میں جائے گا اکیلے نہیں جائے گا، بلکہ 1,44,000 اپنے یاروں اور جان نثاروں کے ساتھ جائے گا۔ آمنہ غم نہ کر، آمنہ کبیدہ خاطر نہ ہو، پریشان مت ہو۔ اگر عبداللہ زندہ ہوتے تیرے اس بیٹے کو سیر و تفریح کے لیے کسی پارک میں لے کے جاتے، کسی گلشن میں لے کے جاتے، کسی باغیچے میں لے کے جاتے، کسی چمن میں لے کر جاتے، لیکن پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ تیرے بیٹے کو جب سیر کا جی چاہے گا میں اسے آسمان دنیا پہ بلا کر اسے معراج کی سیر کروا دوں گا۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ آمنہ غم نہ کر، آمنہ کبیرہ خاطر نہ ہو، تیرا بیٹا اگر امامت چاہے گا میں مسجد نبی کا امام اسے بنا دوں گا، تیرا بیٹا اگر خطابت چاہے گا میں مسجد نبی کا خطیب اسے بنا دوں گا۔ آمنہ تیرا بیٹا اگر کسی کے کندھے پر سوار ہونا چاہے گا میں صدیق کا بیٹا، صدیق کا کندھا اس کے لیے نچھاور کر دوں گا۔ تیرا بیٹا میرا محبوب پیغمبر اگر کسی سے شادی اور نکاح کرنا چاہے گا میں صدیق کی بیٹی صدیقہ اس کے نکاح میں دے دوں گا۔ آمنہ غم نہ کر، آمنہ کبیرہ خاطر نہ ہو، تیرا نور نظر ہے، تیرا لخت جگر ہے، میرا خیر البشر ہے۔ آمنہ یہ تیرا بیٹا ہے، میرا محبوب ہے، تیرا بیٹا ہے، میرا محبوب پیغمبر ہے۔ آمنہ تو اسے خوبصورت کہے گی، میں اسے والضحیٰ کہوں گا، تو اسے کالی زلفوں والا کہے گی، میں اسے واللیل کہوں گا۔ آمنہ غم نہ کر، کبیرہ خاطر نہ ہو، پریشان نہ ہو، تو اسے اپنا نصیب کہے گی، میں اسے اپنا حبیب کہوں گا۔ آمنہ غم نہ کر، کبیرہ خاطر نہ ہو، تو اس کے لیے خوشبوئیں تلاش کرے گی، میں اس کے پسینے میں خوشبو رکھ دوں گا، میں اس کے جسم اطہر میں خوشبو رکھ دوں گا، اس کا جسم بھی خوشبو سے معطر ہوگا، منور ہوگا۔ تیرا بیٹا میرا محبوب پیغمبر جس راستے سے گزرے گا اس راستے سے گزرنے والوں کو خوشبو مصطفیٰ بتلا دے گی کہ ابھی محمد عربی محمد مصطفیٰ آصف مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے گزرے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی انعام سے پہلے آزماتے ضرور ہیں، لیکن جب انعام عطا فرماتے ہیں تو پھر انعام ایسا عطا فرماتے ہیں۔ یہی بات میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ انعامات سے پہلے اللہ تبارک و تعالی آزماتے ضرور ہیں۔ ہمیں آزمائشوں میں گھبرانا نہیں چاہیے، ہمیں کبیرہ خاطر نہیں ہونا چاہیے، ہمیں مغموم نہیں ہونا چاہیے، ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی آزماتے کم ہیں، اللہ تبارک و تعالی انعامات زیادہ عطا فرماتے ہیں۔ آزمائشیں کم آتی ہیں، آزمائشیں تھوڑی ہوتی ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی ان آزمائشوں کے بعد جو انعام عطا فرماتے ہیں، اس انعام ملنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی جب کسی کو اس قدر انعامات سے عطا فرما دیں تو پھر انعام ملنے کے بعد انسان ان تمام آزمائشوں کو بھول جاتا ہے۔ تو بہرحال حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ بچے کو اٹھا لیتی ہیں، والدہ اپنے بیٹے کو دعاؤں کے ساتھ رخصت کرتی ہیں۔ حلیمہ کا خاوند بچے کو پیچھے بٹھاتا ہے، آگے خود بیٹھ جاتا ہے اور سب سے پیچھے حلیمہ سعدیہ بیٹھتی ہیں۔ سواری کو چلانے کے لیے جب خاوند ہانکتا ہے، حلیمہ کا خاوند ہانکتا ہے، سواری چلنے کا نام نہیں لیتی۔ خاوند نیچے اترتا ہے، سواری چلنا شروع کر دیتی ہے۔ ننھے محمد کو پیچھے بٹھایا جاتا ہے، سواری نہیں چلتی۔ ننھے محمد کو جب سواری کے آگے بٹھایا جاتا ہے، سواری چلنا شروع کر دیتی ہے۔ اشارہ اس بات کی طرف تھا کہ حلیمہ کے خاوند یہ ننھے محمد پیچھے بیٹھنے کے لیے نہیں، آگے بیٹھنے کے لیے آئے ہیں، یہ دنیا کی قیادت کے لیے آئے ہیں۔ دنیا ان کے آگے آگے نہیں ہو سکتی، یہ دنیا کے آگے آگے ہوں گے۔ انہیں اگر آگے بٹھاؤ گے، انہیں اگر اپنا امام تم بناؤ گے، اپنا مقتدا بناؤ گے، اپنا مذہبی پیشوا بناؤ گے، تب جا کے تمہاری زندگی کی سواری چلے گی۔ ننھے محمد کو آگے بٹھایا، سواری نے چلنا شروع کر دیا۔ سواری جب چلی تو اس تیز رفتاری کے ساتھ چلی کہ حلیمہ سعدیہ کی وہ سہیلیاں جو بچوں کو لے کر صبح روانہ ہو چکی تھی، حلیمہ سعدیہ ان سے پہلے گھر میں واپس پہنچ گئیں۔ حلیمہ سعدیہ سے سہیلیوں نے پوچھا کیا ہوا، سواری بدل دی کیا، نئی سواری لے کے آئی ہو کیا؟ حلیمہ سعدیہ نے جواب دیا سواری نہیں بدلی، سوار بدلا ہے۔ سواری مسکرا تو دیں بھائی، آج تو چھٹی کا دن ہے بھائی، مسکرا تو دیں۔
سواری نہیں بدلی بلکہ کیا بدلا ہے؟ سوار بدلا ہے. اور اس سوار کے بدلنے سے عسى اللہ ان یجعل لنا فیہ برکہ. جب بیٹے کو ننھے محمد کو اٹھانے لگے حلیمہ سعدیہ اور ان کے خاوند، تو جب حلیمہ سعدیہ نے جانچ لیا، پرکھ لیا کہ بیٹا بڑی عظمتوں والا ہے، بچہ ہے تو یتیم لیکن بڑی شان والا ہے، تو خاوند نے یہ جملے کہے تھے عسى اللہ ان یجعل لنا فیہ برکۃ. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بچے کی برکت سے ہمیں برکتوں سے مالا مال فرما دے گا. ایسی برکت آئی کہ سواریوں میں اور اسی طرح اونٹنیوں میں، بکریوں کے تھنوں میں دودھ کا نام و نشان تک نہیں تھا. دودھ خشک ہو چکا تھا. ننھے محمد جب آئے ہیں اور ننھے محمد نے آ کر جب حلیمہ سعدیہ کے گھر کے اندر قدم رکھا ہے تو بکریوں کے تھنوں میں بھی دودھ آ گیا، اونٹنیوں کے تھنوں میں بھی دودھ آ گیا. گھر جو ہے وہ خیر و برکتوں سے مالا مال ہو گیا. ایک مرتبہ حلیمہ سعدیہ کی بیٹی شیمہ اپنی اماں سے کہتی ہے کہ اماں آج بکریاں چرانے کے لیے کون جا رہا ہے؟ کہا کہ بیٹا آج تو گھر میں کوئی نہیں، ابا ڈیوٹی پر جا چکا ہے، میں گھر کے کام کاج میں مصروف ہوں. اس طرح کرو کہ آج تم ہی لے جاؤ بکریوں کو چرانے کے لیے. شیمہ جواب دیتی ہے اور شیمہ کہتی ہے کہ میں اکیلے کیسے بکریوں کو سنبھالوں گی، کیونکہ بکریوں کی عادت ہے، فطرت ہے، ایک مشرق کی طرف جا رہی ہے، دوسری مغرب کی طرف جا رہی ہے، ایک شمال کی طرف جا رہی ہے، دوسری جنوب کی طرف جا رہی ہے. چھوٹی سی بچی ہوں، کیسے سنبھالوں گی بکریوں کو؟ تو حلیمہ سعدیہ نے کہا کہ بیٹا اور تو کوئی چارہ کار نہیں، اور تو کوئی آپشن نہیں، تم نہیں لے کے جانا ہے. تو شیمہ ایک عجیب قسم کی فرمائش کرتی ہیں، ڈیمانڈ کرتی ہیں. شیمہ کہتی ہیں کہ اچھا اماں اگر بھیجنا ہی ہے مجھے بکریاں چرانے کے لیے تو میرے ساتھ میرے بھائی ننھے محمد کو بھی بھیج دو، میرے ننھے محمد کو بھی میرے ساتھ بھیج دو. تو حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ تم سے بکریاں نہیں سنبھالی جاتی، اپنا آپ نہیں سنبھالا جاتا، تم اپنے آپ کو سنبھالو گی، بکریوں کو سنبھالو گی، ننھے محمد کو سنبھالو گی. ننھے محمد تو ابھی دودھ پیتے بچے ہیں، شیرخوار بچے ہیں. تو شیمہ بڑا عجیب جواب دیتی ہے. شیمہ کہتی ہے اماں ایک مرتبہ میں نے دیکھا تھا کہ ننھے محمد کے ساتھ ہم بکریاں چرانے کے لیے گئے تھے تو بکریاں بڑی پرسکون تھیں. میں نے دیکھا کہ بکریاں چند لمحات چری اور چرنے کے بعد بکریاں آ کر ننھے محمد کے قریب آ کر بیٹھ گئی. پیٹ ان کا بھر چکا تھا اور سرسبز و شادابی سے وہ سیر ہو چکی تھی، گھاس وہ کھا چکی تھی، چارہ وہ کھا چکی تھی، پرسکون ہو کر پورا دن بیٹھتی رہی اور ننھے محمد کو تکتی رہی. ان کی نظر ننھے محمد کے چہرے پر پڑتی تھی، ان کا پیٹ بھر جاتا تھا، ان کی پیاس بجھ جایا کرتی تھی، ان کی بھوک مٹ جایا کرتی تھی. اس لیے اگر ننھے محمد کو ساتھ بھیجو گی بکریاں بھی چر کر آ جائیں گی، ننھے محمد بھی گھوم پھر کر آ جائیں گے. اب جب شیمہ اپنے ننھے محمد کو لے کر گئی ہیں تو وہاں پر جا کر ننھے محمد کو گود میں اٹھایا ہے تو ننھے محمد کو گود میں اٹھا کر لوریاں دے رہی ہیں. کیا دے رہی ہیں جی؟ لوریاں دے رہی ہیں. لوریاں دیا کرتی تھی پہلے زمانے میں خواتین، جو ہماری بڑی عمر کی اور بزرگ خواتین تھی، وہ اپنے بچوں کو لوریاں دیتی تھی اور لوریوں کے اندر بھی بڑی دعائیں ہوتی تھیں. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ. کتنی جامع اتنی لوری ہے. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ، کتنا جامع ترین جملہ ہے جو لوری کی شکل میں مائیں اپنے بچوں کو دیا کرتی تھیں کہ میرے لیے میرا رب ہی کافی ہے، میرے اس دل میں اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی نہیں بستی ہے، میرے دل میں میرے لیے اللہ ہی کافی ہے. حسبی ربی جل اللہ، میرے لیے میرا رب ہی کافی ہے، میرے بچے کی تربیت کے لیے بھی اللہ کافی ہے. معافی قلبی غیر اللہ، میرے دل میں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں، میرے بچے کی اس تربیت اللہ کے علاوہ بھی کوئی اور نہیں کر سکتا. کھلائے گا بھی وہی میرا اللہ، پلائے گا بھی وہی میرا اللہ، پالے گا بھی وہی میرا اللہ. اور بعض خواتین اپنے بچوں کو یوں لوری دیا کرتی تھی، اللہ اللہ لوری،
اللہ اللہ لوری، دودھ بھری کٹوری۔ مسکرا تو دیں یار، آپ تو حالات سے اتنے زیادہ پریشان ہیں، لگتا ہے کہ ساری مہنگائی آپ کے اوپر ہی ہے۔ روٹی دال چینی بہت زیادہ مہنگے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اتنے زیادہ پریشان ہو جائیں۔ ہاں جی، اللہ اللہ لوری، دودھ بھری کٹوری، سیفی دودھ پیے گا، سیفی دودھ پیے گا، نیک بن کر جیے گا۔ اور ہماری زبان میں، چلو یہ بھی آپ کو عرض کر دوں، ہماری زبان میں خواتین بچوں کو یوں لوریاں دیا کرتی تھیں، کاکا ایک نے جنگا دو سیارو سیارو، کاکا ایک تو جنگا دو، یعنی بچہ تو ایک ہی ہے، منا تو ایک ہی ہے، لیکن ٹانگیں اس کی دو ہیں، اس لیے سو جاؤ سو جاؤ سو جاؤ، زیادہ لاتے نہیں مارو، زیادہ لاتے نہیں مارو۔ تو بہرحال شیمہ بھی اپنے بھائی کو لوری دیتی ہے، اور بڑی عجیب قسم کی لوری دے رہی ہے، اور وہ لوری اللہ تبارک و تعالی پھر قبول بھی فرمائی ہے۔ کہہ دے سبحان اللہ۔ ربنا ابقی لنا محمدا، ربنا ابقی لنا محمدا، کہ یا ربا ہمارے محمد کو باقی رکھنا، یا ربا ہمارے محمد کی حفاظت کرنا، یا ربا میرے بھائی ننھے محمد کی حفاظت کرنا، اسے لمبی عمر عطا فرمانا، اسے لمبی زندگی عطا فرمانا، لمبی حیاتی اسے عطا فرمانا۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ بچہ 3 سال کا ہو چکا ہے، بڑا ہو چکا ہے، امانت ہے کسی کی، واپس کرنی ہے، یا واپس لے کر گئیں، مکہ مکرمہ پہنچی، مدینہ منورہ پہنچی، آمینہ کے پاس پہنچی، تو آمینہ سخت علیل تھی، بیمار تھی، اس بچے کی عمر، ننھے محمد کی عمر ابھی صرف 3-4 سال تھی کہ والدہ کا سایہ ابھی سر سے اٹھ گیا۔ والدہ فوت ہو چکی تھی، ابھی پیدا نہیں ہوئے ننھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پیدا ابھی تک نہیں ہوئے، 3 ماہ قبل والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا، ابھی 3-4 سال کی عمر ہے، والدہ کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا، دادا عبد المطلب پہلے سے رخصت ہو چکے، ابھی ننھے محمد نے جوانی اور شباب کی دہلیز پر قدم ہی رکھا تھا کہ رحم دل چچا ابو طالب بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اب یہ بچہ ننھا محمد بے سہاری کے عالم کے اندر پل رہا ہے، جی رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس میں حکمت کیا ہے؟ بہت ساری حکمتیں ہو سکتی ہیں، لیکن سب سے بڑی حکمت یہ ہے کہ اگر یہ ننھے محمد سہاروں کے درمیان پلتے پھولتے بڑے ہوتے، جوان ہوتے اور اس دنیا سے رخصت ہوتے، تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ سہاروں کی نفی کرنے والا کیسے سہاروں کی نفی کر رہا ہے، جبکہ ساری زندگی خود سہاروں کے سہارے جیتا رہا۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی نہیں، سہاروں کی نفی یہ نہیں ہے۔ بولیں جی، یہ سب سے پہلا پیغام ہمیں کس نے دیا ہے؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، لا الہ الا اللہ۔ تمام سہاروں کی نفی یہ کیسے کر سکتا ہے، اور تمام سہاروں کی نفی یہ کیسے کرنے والا ہے کہ خود تو ساری زندگی سہاروں کے درمیان اس نے گزاری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے بچپن ہی سے سارے سہارے اٹھا لیے، اور بے سہاری کے عالم میں اللہ تبارک و تعالی نے پیغام دے دیا، الم یجدک یتیما فآویٰ، یہ ہے میرے محبوب پیغمبر، آپ یتیم ضرور ہیں، آپ در یتیم ضرور ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی یتیموں کا والی ہے، اللہ تبارک و تعالی یتیموں کا وارث ہے۔ اللہ تبارک و تعالی دیکھتا ہے کہ جب کسی کا کوئی سہارا نہیں رہتا، اللہ تبارک و تعالی اس کا سہارا بن جاتے ہیں۔ تو بہرحال ایک مرتبہ یہ شیمہ، دیکھیے یہ بات میں کیوں عرض کر رہا ہوں، اسی واقعے کو عرض کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ آج وقت اگرچہ زیادہ لے رہا ہوں، ابھی چھٹی ہے اس لیے زیادہ وقت لے رہا ہوں، اور ہمارا ٹائم وہی ہے جمعے کا انشاءاللہ۔ شیمہ گرفتار ہو کر آئیں غزوہ حنین کے اندر، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آقا علیہ السلام غزوے کے بعد جو بھی چیز مال غنیمت کے اندر ملتی وہ صحابہ کرام کے درمیان تقسیم فرما دیا کرتے تھے۔ اگر لڑکے آتے ان کو غلام بنا کر تقسیم فرما دیا کرتے، عورتیں آتی قیدی بن کر ان کو لونڈیاں بنا کر صحابہ کرام کے درمیان، مجاہدین کے درمیان تقسیم فرما دیا کرتے۔ ایک صحابی دوڑتا ہوا آیا اور اس نے آ کر کہا کہ ایک عورت ہے، بوڑھی عمر کی ہے، ادھیڑ عمر والی ہے، لیکن وہ عجیب عورت ہے، وہ دعویٰ یہ کر رہی ہے کہ میں تمہارے محمد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بہن ہوں۔ مسلمانوں، اس واقعے کو سنانے کا مقصد یہ ہے
کہ آج وراثت کے اندر بہنوں کو حقوق نہیں دیے جاتے، بیٹیوں کو حقوق نہیں دیے جا رہے، حالانکہ شریعت مطہرہ نے جس طرح وراثت کے اندر بیٹیوں کے اور بہنوں کے حقوق رکھے، بھائیوں کے حقوق رکھے، اسی طرح ہر ایک وارث کے حقوق رکھے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے تقسیم کیسی منصفانہ فرمائی کہ بیٹیوں کے اور بھائیوں کے جو کہ حقوق زیادہ ہوتے ہیں، ان کے اوپر بار زیادہ ہوتا ہے، ان کی ذمہ داریاں زیادہ ہوتی ہیں، ان کو دوگنا حق دیا۔ بیٹیوں کا تو ایک حق ہے میرے مسلمان بھائیوں، بہنوں کا ایک حق ہے، وہ بھی تم نہیں دے رہے، اس کے اوپر بھی قبضہ جما کے بیٹھے ہو۔ باقی حقوق کیا ادا کرو گے؟ باقی بہنوں کی کیا عزت افزائی تم کرو گے؟ باقی بیٹیوں کی کیا عزت افزائی تم کرو گے؟ جو ان کا بنیادی حق وراثت کے اندر ہے، جو شریعت مطہرہ نے متعین اور مقرر فرمایا ہے، اس حق کو تم نہیں دے رہے۔ یہاں دیکھو پیغمبر دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سکی بہن نہیں، رضائی بہن ہے، رضائی بہن کی کیسی عزت افزائی فرما رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے پوچھا کہ کون ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ صحابی نے بتلایا کہ پتہ نہیں شیماء نامی ایک عورت ہے، وہ کہہ رہی ہے میں تمہارے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہن ہوں۔ تشریف لے آئیں، آقا علیہ السلام نے دیکھا، کافی عرصے بعد ملاقات تھی اس لیے پہچان نہیں سکے، نشانی پوچھی گئی، شیماء نے اپنا بازو یوں اوپر کیا، کہا کہ یہ دیکھو یہ دانت کے نشان یاد ہیں، یہ دانت کے نشان تم نے بچپن میں جب ہم بکریاں چرایا کرتے تھے تم نے مجھے یہ چکا لگایا تھا، یہ اسی کے نشان ہیں۔ آقا علیہ السلام پہچان گئے۔ آقا علیہ السلام نے اپنی نبوت والی چادر نیچے زمین پر بٹھائی، اپنی بہن کو اس چادر کے اوپر بٹھایا، نبوت والی چادر کے اوپر بٹھایا، عزت افزائی کی، کھانا کھلایا، مہمان نوازی کی۔ جب رخصت ہونے لگی تو آقا علیہ السلام نے فرمایا بہن شیماء اگر تم میرے پاس رکنا چاہتی ہو میں تمہاری خدمت کے لیے ساری زندگی تیرا خرچہ اٹھانے کے لیے تیار ہوں، تمہاری عزت افزائی کروں گا، تمہارے حقوق ادا کروں گا، تمہارا پاس رکھوں گا، تمہارا لحاظ رکھوں گا، تمہارے کھانے پینے کا خیال رکھوں گا، تمہارے لباس اور پوشاک کا خیال رکھوں گا، لیکن اگر جانا چاہتی ہو میں تمہیں روک نہیں سکتا، اس لیے کہ تمہارا اپنا قبیلہ ہے، اپنا خاندان ہے، اہل و عیال ہے، جا بھی سکتی ہو۔ تو شیماء کہتی ہے کہ اگر میں اکیلے چلی گئی، میرے ساتھ 3000 قیدی بھی آئے ہیں، وہ آپ نے گرفتار کیے ہیں، اکیلے جاؤں گی قبیلے والے مجھے طعن و تشنیع کریں گے کہ اکیلے گئی تھی، اکیلے آزاد ہو کر واپس آ گئی، اس لیے میں سفارش یہ کر رہی ہوں کہ میرے ساتھ جو 3000 قیدی ہیں ان کو بھی اگر آپ آزاد کر دیں تو آپ کی نوازش ہوگی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں بہنوں کے بڑے حقوق ہیں اور بہنوں کے جذبات اور احساسات کا احترام میری شریعت کے اندر ہے، جہاں میں نے تجھے بھی آزاد کر دیا تیرے ساتھ 3000 قیدیوں کو بھی آزاد کر دیا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، آقا علیہ السلام کی تشریف آوری، آقا علیہ السلام کی ولادت با سعادت، آقا علیہ السلام کی آمد کا مقصد صرف یہ نہیں کہ ہم صرف اور صرف ان کی ولادت منا لیں، جھنڈیاں لگا لیں، نعرے لگا لیں، چراغاں کر لیں، نہیں، بلکہ آقا علیہ السلام کی تشریف آوری، آقا علیہ السلام کی ولادت با سعادت، آقا علیہ السلام کے میلاد، آقا علیہ السلام کی آمد کا، بعثت کا ایک ہی مقصد ہے کہ ہم پوری کی پوری زندگی آقا علیہ السلام کی اطاعت اور فرما برداری کے اندر اس انداز سے گزاریں کہ کل روز محشر جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حساب و کتاب کے لیے حاضر ہوں تو ہمارے ہاتھوں سے جو کام سرزد ہوئے ہوں وہ سنت کے مطابق، ہماری آنکھوں نے جو کچھ دیکھا ہو وہ سنت کے مطابق، ہماری زبان سے جو کچھ نکلا ہو وہ سنت کے مطابق، ہمارا جو چہرہ ہو یہ سنت کے مطابق، ہمارا جو لباس اور پوشاک ہو یہ سنت کے مطابق، سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک ہم اتباع سنت سے منور ہو کر، معطر ہو کر جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ دور سے پہچان لیں گے کہ یہ میرے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا امتی ہے، مطیع امتی ہے، فرما بردار امتی ہے، اس نے پوری زندگی میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے اندر گزاری ہے، میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنایا ہے، مبارک اور نورانی طریقوں کو اپنایا ہے، جہاں میں اس بندے کا کوئی حساب نہیں لیتا، میں اپنے محبوب پیغمبر کے صدقے سے معاف کر کے اسے جنت کا ٹکٹ عطا فرما دیتا ہوں۔ یہ تب ہوگا کہ جب آقا علیہ السلام کی کامل اطاعت اور اتباع کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں گے۔ دعائے رب کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں عمل کرنے کے لیے